لن ترانی کی پھر منزل، علی کو بلایا، ہمیشہ علی کو بلایا. خیبر میں علی کو بلایا، تبوک میں علی کو بلایا، احد میں علی کو بلایا، بدر میں علی کو بلایا. تو یا علی مدد کے منکروں، جب رسول یا علی مدد کہہ دے تو یہ سنت بن جاتی ہے. احد میں کہا یا علی ادرکنی، تبوک میں کہا، خیبر میں کہا یا علی ادرکنی، احد میں کہا یا علی ادرکنی، بدر میں کہا یا علی ادرکنی. 3 مرتبہ کہہ دیا. اسلام میں تو ویسے بھی 3 کے بعد زیادہ نہیں بولتے، رشتہ ہی ٹوٹ جاتا ہے. تو 3 مرتبہ بول دیا. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یا علی مدد کہنا سنت ہے. پھر بلایا علی کو، علی آ جا، علی آ جا، بت توڑ دے ہیں، کاندھوں پہ چڑھ جا. وہ وجود اپنے کاندھوں پر چڑھانے کا اعلان کر رہا ہے جو سراپا قرآن ہے، جس کا چلنا قرآن، جس کا اٹھنا قرآن، جس کا بیٹھنا قرآن، جس کی گفتگو قرآن، جس کی صلح قرآن، جس کی جنگ قرآن، جس کی نگاہ قرآن. جو چلتا ہے تو قرآن کا ہم سفر بن کے چلتا ہے، جو ہنستا ہے تو قرآن کی آیتیں مسکرا اٹھتی ہیں، جو روتا ہے تو قرآن کی آیتیں رو پڑتی ہیں، جو بیٹھتا ہے تو قرآن کے اوراق بیٹھ جاتے ہیں، اور جو اٹھتا ہے تو قرآن سے انقلاب اٹھ پڑتا ہے. وہ علی کو بلا کے کہہ رہا آجا علی، آجا علی، کاندھوں پہ چڑھ جا. بڑے منتظر تھے اس دن لوگ کاندھوں پہ چڑھنے کے لیے. ہائے ہائے، امیدیں پوری نہ ہو سکیں. علی کاندھوں پہ چڑھ جا. وہی سوال جو کوہ طور پہ موسیٰ نے کیا، جو سدرہ کی منزل پر محمد نے کیا، فتح مکہ کے موقع پر علی نے کیا کہ یا رسول اللہ جوتوں سمیت آ جاؤں. کہا علی تیرے جوتے بھی اس کاندھے کو محبوب ہیں، جوتوں سمیت چڑھ جا. تو پھر اب دنیا میں 2 ہی نالین پاک مقدس رہ گئی، ایک مصطفیٰ کی، دوسری علی کی. مصطفیٰ کی اس لیے کہ وہ نالین پاک معراج تک گئی، اور علی کی اس لیے کہ وہ نالین پاک معراج والے تک گئی. تو اب علی کا منکر نالین کا بھی دشمن ہے، نالین پاک کا بھی دشمن ہے. اور اس لیے یہ ساری گفتگو دراصل سبق عشق ہے. اس لیے کہ یہ عشق کی باتیں ہیں، یہ عقل کی گتھیوں میں الجھنے والوں کی سمجھ میں نہیں آتی. انہوں نے تو ابراہیم کو بھی روکا تھا آگ میں کودنے سے. عقل کر، کودا تو جل جائے گا، عشق کر، کودا تو گل و گلزار بن جائے گا. تو جہاں عشق ہوتا ہے وہاں حجت نہیں ہوتی، وہاں بن دیکھے، بن چکھے، بن جانے بس ایمان لانا ہوتا ہے. وہاں سوال جواب نہیں ہوتے. اور کیسے؟ بس یہ آخری جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں، کیسے عشق کی منزل پہ لیے چلتا ہوں. عشق کی منزل مسجد قبلتین، ظہر کا وقت، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تیرا آسمان کی طرف چہرہ کرنا. نبی پر یہ تہمت لگانے والوں کہ انہیں غیب کا علم نہیں تھا، تو آسمان کی طرف کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ بھئی وحی سے بڑا غیب کیا ہوگا؟ لیکن جسے یہ معلوم ہو
کہ کس وقت کون سی وحی اترنے والی ہے. وہ کیسا صاحب غیب ہوگا جو بار بار آسمان کی طرف چہرہ جا رہا ہے. کہا پیارے تجھے جس کا انتظار ہے وہ ہم نے اتار دیا. آج سے قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ ہے. اب یہ بتاؤ مجھے کہ مسجد قبلتین میں نمازی تھے, مسلمان تھے, کافر تو نہیں تھا نا کوئی. رسول جہاں نماز پڑھائے اور جو مسجد ہو وہاں مشرک نہیں ہوگا, کافر نہیں ہوگا, مسلمان ہوگا اور منافق ہوگا. کافر اور مشرک نہیں ہوگا, ادھر سے برات ہے. مومن ہوگا, مسلمان ہوگا یا منافق ہوگا. لہذا جب یہ اعلان ہوا, بس یہ جملہ سن لو, کھڑے ہو جاؤ گے تم سب. میرا دعویٰ ہے عشق کی ہائٹ ہے یہ, عشق کی بلندی ہے یہ جملہ, عشق کی چوٹی پر یہ ادا کیا ہوا وہ جملہ ہے جسے سن کر کوئی بھی عاشق اپنی جگہ پر بیٹھ نہیں سکتا. مسجد قبلتین صفے چیرتے ہوئے مصطفیٰ آخری صفوں میں آئے. کہا آج سے قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہے. تو کچھ مسلمان بولے, کچھ مسلمان بولے آپ تو قبلے پر ہی متفق نہیں ہیں. کبھی قبلہ بیت المقدس, کبھی قبلہ خانہ کعبہ, کل کچھ اور ہو جائے گا. ہم تو آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. ہم تو آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. جو نبی اب تک قبلے پر متفق نہ ہو سکا ہو اس کی نبوت میں بھی شک کیا جا سکتا ہے. لہذا ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. بڑے بڑے خاموش ہیں, منافقوں کے تانے سن کر بڑے بڑے خاموش ہیں. اسی طرح جس طرح شیب ابی طالب میں 3 برس تک مکے میں رہتے ہوئے خاموش رہے, بڑے بڑے خاموش ہیں, جواب نہیں دے رہے. مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے. مکتب عشق کے طالب علم سے برداشت نہ ہوا. علی آگے بڑھا اور اس نے کہا سنو, ہم نہ بیت المقدس جانے, ہم نہ خانہ کعبہ جانے, ہم تو رخ مصطفیٰ جانے. ہم تو رخ مصطفیٰ جانے. جدھر یہ چہرہ انور ہو گیا وہی علی کا قبلہ ہو گیا. نہ ہمارے حواس خمسہ نے جانا, نہ ہمارے شعور نے بتایا, نہ ہماری عقل نے سمجھایا. محمد نے کہا ایک ہے تو ہم نے بھی کہا ایک ہے. ہم تحقیق میں نہیں پڑھتے, جستجو میں نہیں پڑھتے, تحقیق کر کے ایمان نہیں لاتے. تحقیق کر کے ایمان نہیں لاتے. گھر میں گھس کر گھر والوں کو پیٹنے کے بعد ایمان نہیں لاتے. کیونکہ جو تحقیق کر کے ایمان لاتے ہیں انہیں تحقیق پہ ناز ہوتا ہے, ایمان پہ ناز نہیں ہوتا. اور جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں انہیں ایمان پہ ناز ہوتا ہے, تحقیق پہ ناز نہیں ہوتا. تو ایسے ہی نہیں کہا تھا علامہ اقبال نے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. عشق کی آگ اگر بجھ گئی تو اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. تو دنیا میں کہو محمد سا شہنشاہ نہیں ہے, کس راز سے خالق کے وہ آگاہ نہیں ہے. باریک ہے ذکر قرب معراج رسول, خاموش
کہ یہاں سخن کو بھی راہ نہیں ہے. واللہ کے عجب شان شہنشاہ رسل ہے. اس گلشن ایجاد کا پہلا وہی گل ہے. سب جز و کل اجزاء ہے اس کے وہی کل ہے. اس شاہ سے کونین میں بہتر نہیں کوئی. بہتر کا تو کیا ذکر ہے ہم سر نہیں کوئی. حق یہ ہے کہ ایسا تو پیمبر نہیں کوئی. جرار و بہادر نہیں صفدر نہیں کوئی. ادنا سا یہ رتبہ ہے جسے ذکر کیا ہے. بوذر کو شرف اس کی غلامی سے ملا ہے. یہ معجزہ خالق سے ملا. خیر بشر کو ایک انگلی سے 2 ٹکڑے کیا. قرص قبر کو پر نور سدا رہتی تھی پیشانی انور. اس نور سے رہتے در و دیوار منور. جب اپنے کبھی ہاتھ اٹھاتے تھے پیمبر 100 انگلیوں کی دیکھتے تھے لوگ برابر. اس نور کا کیا وصف کروں میں کہ وہ کیا تھا. بس نور خدا نور خدا نور خدا تھا. تو یہ محفلیں یہ عشق کے ہنگامے, یہ حسن کی گفتگو, یہ پیار کی باتیں وہی سمجھ سکتے ہیں جنہیں پیارے کے پیاروں سے پیار کرنا آتا ہے. جو پیارے کے پیاروں سے پیار کرنا نہ جانے, جو اجر رسالت دینا نہ جانے. کیا مانگا تھا میرے مصطفیٰ نے تم سے امتیوں, کیا مانگا تھا. میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے گھر والوں سے پیار کر لو, میرے پیاروں سے پیار کر لو, میرے حسنین سے پیار کر لو, میری فاطمہ سے پیار کر لو, میرے جگر کے ٹکڑے سے پیار کر لو. جس نے فاطمہ کو رلایا اس نے مجھے رلایا. جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا. جس نے فاطمہ کو درد دیا اس نے مجھے درد دیا. تو 61 ہجری میں اتنا بڑا درد لے کر فاطمہ خود میں کیسے جی رہی ہوگی. اتنا بڑا زخم دے دیا فاطمہ کو, ارے گھرانہ لوٹ لیا. اسلام کو ماں کہنے والوں تم نے ماں کو ہی لوٹ لیا. تم نے پورا گھرانہ برباد کر دیا. تم نے گلشن کو آگ لگا دی. تم نے بیویوں کی چادریں کھینچ لی. تم نے سکینہ کے کان زخمی کر دیا. تم نے عابد بیمار پر تشدد کیا اور پھر بھی طالب ہو کہ تمہیں جنت مل جائے. بس اب اور گفتگو نہیں ہوتی, اور گفتگو نہیں ہوتی. اب ہمت نہیں, بس پرسہ دے دو فاطمہ کو. سید زادی یہی کہیں ہے, اپنے گھر والوں کا پرسہ لینے آئی ہے. چند قطرے اور آنسو کے بہا کے فاطمہ کو پرسہ دے دو, فاطمہ کو پرسہ دے دو.